رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم سب کا داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات و سامعین، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ اسی طرح ہی اپنا فضل اور اپنا کرم اور اپنی رحمت ہمارے ہر معاملے میں شامل حال رکھے، اور ہم سب کو اللہ کے جتنے بھی حق اور حقوق ہیں ان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، 28واں پارہ سورۃ التحریم، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ذکر ہم نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا کہ آسمان والے رب نے اس سورت کے آغاز میں ایک نبی کی 2 بیویوں کا، اور اس آیت کے اندر جو ابھی ہم نے سماعت کی ہے، اس آیت کے اندر 2 نبی اور ان 2 نبیوں کی بیویوں کا تذکرہ فرمایا۔ حضرات، یہ سورت اگر ہم اس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو یقیناً ہم سب کی زندگی کو بدلنے کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک حرف، قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہم سب کی رہبری کے لیے ہے، ہم سب کی رہنمائی کے لیے ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھانے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں اس قرآن سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ایک مثال بیان کر رہے ہیں نوح نبی کی بیوی کی اور لوط نبی کی بیوی کی۔ یہ دونوں نبیوں کے ہاں زندگی بسر کرنے والی، یہ دونوں نبیوں کے ماتحت رہنے والی، لیکن اپنی ناکامی اور نامرادی کی وجہ سے، اپنی خیانتوں کی وجہ سے آسمان والے رب نے ان کا انجام کیا کیا۔ حضرات، یہاں پہ رک کے ایک بات میں اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ جب آسمان والے رب کی مرضی کے مخالف انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر نہ تو حسب و نسب کام آتا ہے، نہ کنبہ قبیلہ کام آتا ہے، نہ ہی خاندان کام آتا ہے، نہ ہی کوئی شخصیت کام آتی ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی آخری کیفیت کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر میں آخری سانسیں لے رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام نے اپنی سب سے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا تھا، اور اس وقت ان کو چند نصیحتیں کی، چند واعظ و نصیحت کی، تلقین کی، اور ان واعظ و نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ فاطمہ، یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ نبی ہے، میں کل قیامت کو تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن بیٹھی ہیں اور زاروں کی تار رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آور ہوئے۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، عائشہ خیریت ہے؟ کس بات نے تجھے رلا دیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھی بیٹھی اچانک قیامت کا سین سامنے آ گیا، قیامت کا منظر سامنے آ گیا، قیامت کی ہولناکیاں سامنے آ گئیں جو ہم نے آپ کی نبوت والی زبان سے سنی ہیں کہ وہ کس طرح کا دن ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس دن ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے کھلا کہہ دیا تھا کہ ہم اس دن کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ حضرات، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان رب کی مرضی کے مخالف زندگی گزارتا ہے،
جب رب کی پکڑ اس کو پکڑ لیتی ہے، جب وہ بندہ رب کے عذاب میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پوری کائنات بھی مل جائے، آسمان والے رب کو اس بندے کا فائدہ منظور نہ ہو، پوری کائنات بھی مل کے اس بندے کا فائدہ نہیں کر سکتی۔ آسمان والے رب نے فرمایا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ نوح نبی کی بیوی، یہ لوط نبی کی بیوی، ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں نے اپنے خامدوں کے راز کو فاش کیا، اپنے گھر کی باتوں کو پردے میں نہ رکھا، اپنے گھر کی باتوں کو نشاور کرتی رہیں، نبیوں کی توہین کرتی رہیں، نبیوں کی عزت کو تار تار کرتی رہیں، ان دونوں نے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ احکم الحاکمین کہتے تھی تو نبی کی بیویاں، لیکن ان کے اس کردار نے، ان کے اس اعمال نے، ان کے اس جو رب کے مخالف یہ کام کرتی رہیں، ان کے اس کردار نے رب کو اتنا ناراض کیا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، آسمان والے رب نے ان کو کسی قسم کا بھی کچھ فائدہ نہیں دیا، ان کی خیانت بھی ان کے کام نہ آئی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور کیا حکم دیا گیا کہ جو لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم دونوں بھی ان کے ساتھ اب جہنم کی آگ میں جلو گی۔ ہیں کون یہ؟ نبیوں کی بیویاں ہیں، نبیوں کی بیویاں خیانت کرنے کی وجہ سے، اپنے خامد کی عزت کو عزت نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے خامدوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کی وجہ سے، اور وہ خامد جن کو آسمان والے رب نے نبیوں کا تاج پہنایا تھا، ان نبیوں کی دعوت کو، ان نبیوں کے پیغام کو یہ دوسروں کے سامنے پیش کرنے والی خیانت کرنے والی آسمان والے رب نے کہا جہاں پہ اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تم دونوں نے بھی ان کے ساتھ جہنم میں جا کے جلنا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید اس میں آسمان والے رب نے دو لفظوں کا ذکر کیا ہے، ایک ہے رب اور ایک ہے اب، الف کے ساتھ۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے پوچھے، بات کو توجہ سے سنیے گا انشاءاللہ سمجھ آئے گی، کوئی انسان دوسرے انسان سے پوچھے ہاں بھائی تیرے کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، کتنے تائے ہیں، کتنے چاچے ہیں، کتنے مامے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ جواب دینے والا بڑا بآسانی جواب دے دے گا کہ میرے اتنے بھائی ہیں، اتنی بہنیں ہیں، اور اتنے میرے خالو ہیں، اتنی میری خالائیں ہیں، اتنے میرے چاچا تایا ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ بات کرے کہ ہاں بھی بتا تیرے باپ کتنے ہیں، جتیاں کھانا والا کام کرتا پیا کہ نہیں، اس کو فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ اب بات اس نوعیت تک آئے گی کہ جوتیاں پڑے گی، قریب ہے تماشا لگ جائے۔ حضرات، اسی طرح رب نے عبادت کے طور طریقے بھی بتائے۔ ہمارا رب ایک ہے اور ہمارا اب بھی، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا اب، ہمارا باپ بھی ایک ہے۔ حضرات، جو انسان رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنے کی کوشش کرتا ہے، آسمان والے رب نے اس بندے کا ٹھکانہ، اس بندے کا انجام بھی جہنم میں رکھا ہے۔ خیانت کر رہا ہے نا، دیا رب نے اس کو بنایا، خوبصورت شکل دی، رب نے اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، بجائے اس کے کہ یہ اس رب کا شکر گزار بندہ بن کے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا، اور شکر گزاری کے طور پر جس طرح اس کی عبادت کرنے کا طور طریقہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا تھا، یہ ویسے اپنی زندگی گزارتا۔ لیکن اس نے کیا کیا، یہ اپنے رب کا کھا پی کے، اپنے رب کا دیا ہوا ہنڈا کے، سب کچھ استعمال کر کے یہ اوروں کے دروں پہ جا کے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ آسمان والے رب نے اس بندے کا ٹھکانہ بھی جہنم میں رکھا ہے۔ حضرات، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان والے رب کی پکڑ جب آتی ہے پھر حسب و نسب کام نہیں آتا، پھر کنبہ قبیلہ اور خاندان کام نہیں آتا۔ اٹھائیے قرآن مجید کو، اسی 28ویں پارے کی، اسی سورۃ التحریم کی اگلی آیات کو پڑھیے۔ آسمان والے رب نے فرعون کی بیوی آسیہ کا ذکر کیا۔ فرعون کی بیوی جو فرعون کے ماتحت، یہ وہ ظالم، یہ وہ درندہ، یہ وہ کم عقل انسان کہ جو اپنے آپ کو رب بھی کہلواتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بنی اسرائیل کے کئی ہزار بچوں کو قتل کیا تھا۔ درندہ صفت انسان، ظالم انسان، بے ایمان انسان، اس کے ہاں زندگی گزارنے والی، اس کی ماتحتی میں زندگی گزارنے والی آسیہ نامی عورت، جب آسمان والے رب نے اس کو ہدایت دینے کا فیصلہ کیا، جب آسمان والے رب نے اس عورت کا انتخاب کیا، تو آسمان والے رب نے پھر کتنی قدر و منزلت عطا کی۔
یہ اپنے خامد کے گھر میں ہیں، اور جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے نبی ہیں، یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی، فرعون کو پتہ چل گیا، فرعون کو پتہ چل گیا، اس کے پورے جسم میں میخیں گڑوا دی گئیں۔ آسان سے لفظوں میں، کسی کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیا جائے، گاڑ دیا جائے، اس کے بازو میں کیل لگا دی جائے، اس کے جسم میں لوہے کی سلاخوں کو پیوست کر دیا جائے، پورے کے پورے جسم میں میخیں سلاخیں اس کے جسم میں پیوست کر دی گئیں، اس کو گاڑ دیا گیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اس نے اس رب کی صداقت کی گواہی دی تھی کہ ہمارا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی رب اور نہیں ہو سکتا۔ حضرات، عمل کر کے دکھایا تو آسمان والے رب نے پھر کیسی قدر و منزلت دی۔ ابھی یہ دنیا میں ہیں، ابھی یہ دنیا میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہیں، تو آسمان والے رب نے سارے کے سارے پردوں کو ہٹا کے، آسمان کے سارے پردوں کو پیچھے کر کے جنت میں آسیہ کو اس کا مقام دکھا دیا۔ ساری بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان نبی کے ہاں رہے، وہ نبی کی بیوی ہو، وہ نبی کا باپ ہو، وہ نبی کا بیٹا ہو، وہ نبی کے حسب و نسب سے ہو، وہ نبی کے کنبے قبیلے خاندان سے ہو، لیکن اگر اس کے اعمال پیغام الہی اور رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالف ہیں، تو یہ انسان کے نیک اعمال بھی اس کے کسی کام نہیں۔ انسان کے نیک اعمال، ایک بندہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن اس کے اعمال نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں، اس کے اعمال بھی رائے گاہ ہیں۔ نیک اعمالوں کا صلہ اگر ہم چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بے ایمان نہیں بلکہ ایماندار ہونا پڑے گا، صدق کے دل سے ایمان کو تسلیم کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ویسے ویسے اعمال کرنے پڑیں گے، جس طرح کے اعمال، جس طرح کی تربیت، جس طرح کا سبق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو سکھلایا، ویسے ہمیں بننا پڑے گا، تبھی جا کے ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی ملے گی، وگرنہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی، جس طرح کہ ابھی تک ہم نے واقعات سن لیے ہیں۔ حضرات، جو انسان آقا علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے، آسمان والا رب اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ آسمان والا رب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ان کا صلہ، ان کو ان کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ حضرات، نیک اعمال جب انسان کرتا ہے نا، وہ نیک اعمال جو نبی علیہ السلام نے بتائے ہیں، جب انسان ان نیک اعمال پر زندگی گزارتا ہے، جب انسان ان نیک اعمال کو کرتا ہے، تو آسمان والا رب پھر ان نیک اعمالوں کو دنیا میں اس کے کیسے کیسے کاموں میں شامل حال کرتا ہے۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اس کے اس دنیا میں کیسے کام آتے ہیں۔ اٹھائیے صحیح البخاری کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 بندے 3 دوست، واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے کے لیے ہیں۔ ہم اگر سیکھنے کے ارادے سے بیٹھے ہیں، سیکھنے کے ارادے سے آئے ہیں، سمجھنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 دوست، 3 بندے راستے میں جا رہے تھے، اچانک سے بہت تیز بارش آ گئی، طوفان اور آندھی آ گئی۔ ان لوگوں نے دیکھا، ان تینوں نے دیکھا کہ اب یہاں سے بچنے کا، نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ ایک غار ان کو نظر آئی، یہ اس غار میں چلے گئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، بارش سے، طوفان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تکلیف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس غار میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بارش اور طوفان اور آندھی اتنی تیز ہے کہ ایک بہت بھاری پتھر لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے منہ کے آگے آ کے رک گیا۔ اب یہ انسان، ہم بھی انسان ہیں، ہر انسان اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے کہ یار میں گیلا نہ ہو جاؤں، سردی ہے، بیمار ہو جاؤں گا۔ وہ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی سوچا ہوگا، غار میں چلے گئے، لیکن اب کیا ہو گیا، یہ اس سے بڑی تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایک بہت بھاری پتھر آیا اور اس غار کے منہ کے آگے آ کے رک گیا۔ یہ تینوں اپنی مادی قوت کو لگاتے ہیں، ایڑی تک کا زور لگا دیتے ہیں کہ اس پتھر کو پیچھے کریں اور یہاں سے باہر نکل جائیں، لیکن یہ اس پتھر کو ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، نہ ہٹا سکے، پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ باہر والے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اندر کچھ افراد موجود ہیں
ہمیں پتہ نہیں ہے باہر سے کون گزر رہا ہے کون نہیں گزر رہا، ہم کسی کو اپنی خبر دے نہیں سکتے، کوئی ہماری خبر لے نہیں سکتا، کسی کو ہمارا علم نہیں ہے، ہمیں کسی کا علم نہیں ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ کتنی دیر تک زندہ رہیں گے؟ بھوک پیاس کی وجہ سے 1 دن زندہ رہیں گے، 2 دن زندہ رہیں گے، 3 دن، آخر کار موت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، یہ بیٹھے بیٹھے اب اپنی موت کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچانک سے ایک بندہ بول کے کہتا ہے، یار آج اس آزمائش کی گھڑی سے، اس مشکل ترین وقت سے، ان مشکل ترین حالات سے اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو وہ کون؟ صرف اللہ۔ ایسا کرو، اپنی کوئی ایسی نیکی، اپنا کوئی ایسا عمل جو صرف اور صرف اس رب کی رضا کے لیے کیا ہے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں سے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے، رب کے چہرے کی خوشنودی کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کیا ہے، آج اس عمل کو وسیلہ بنا کے، اس عمل کو رب کے سامنے رکھ کے رب سے دعا کریں۔ حضرات میرے اور آپ کے لیے یہاں پہ بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم میں سے کسی پر بھی کوئی بھی بڑی سی بڑی مشکل بھی آ جائے، چھوٹی سی چھوٹی مشکل بھی آ جائے، خدا کے لیے اپنا وہ کیا ہوا عمل، اپنا وہ کیا ہوا کام جو صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ عمل، وہ کام، وہ نیکی جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا میں واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، دنیا میں عزت اور شہرت کے لیے نہیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ میں یہ کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، میں یہ نیکی کا عمل کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میرے رب کا چہرہ میرے لیے رضامند ہو جائے، میں رب کی جنت کا طالب بن جاؤں، رب کی جنت کا حقدار بن جاؤں۔ حضرات اس بندے نے اپنی نیکی کا ذکر شروع کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک بندہ بولا، اے اللہ تجھے پتا ہے کہ ایک وقت تھا میں نے اپنے گھر میں کچھ کام کروانا تھا، میں ایک مزدور کو لے کے آیا، اس کو کام دکھایا، کام دکھانے کے بعد اس کی اجرت طے پا دی گئی کہ جب تم کام کو پورا کر دو گے میں تمہیں ایک ٹوکرا جوں کا دوں گا، چھوٹے چھوٹے ٹوکرے، ایک پٹوک یا ایک ٹوکرا تجھے جوں کا دوں گا۔ اے اللہ، اس مزدور نے کام کیا، جب کام کر کے وہ فارغ ہوا، جو طے شدہ رقم تھی، جو ہماری ڈیل ہوئی تھی، میں نے اس کے مطابق اس کو جو پٹوکا بنتا تھا، جو ٹوکرا بنتا تھا، میں نے وہ جوں کا اس کو دیا، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں نے کام بہت زیادہ کیا ہے، لہٰذا میری مزدوری زیادہ بنتی ہے، یہ مزدوری، یہ اجرت جو تم مجھے دے رہے ہو یہ کم ہے، یہ معاوضہ تھوڑا ہے، مجھے 2 چاہیے۔ کہتے ہیں میں نے کہا تیرا میرا معاہدہ ہوا تھا، طے پایا تھا کہ اتنی اجرت دوں گا، اتنا معاوضہ اور اتنی مزدوری دوں گا، لہذا یہی ہے جو تمہاری اجرت ہے۔ اے اللہ، اس مزدور نے لینے سے انکار کر دیا، ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا کہ یہ اجرت کم ہے، یہ مزدوری تھوڑی ہے، میرا معاوضہ زیادہ بنتا ہے، ناراض ہو کے چلا گیا۔ اے اللہ، ایک وقت آیا یہ مزدور لاچار، بے بس، کمزور ہو کے میرے پاس آیا، اور میں نے کیا کیا اس سے پہلے؟ جب یہ چلا گیا تو میں نے اپنے آپ سے ایک بات کی کہ یہ اجرت تو اس مزدور کی ہے، یہ دہاڑی تو اس مزدور کی ہے، اس پر حق اس مزدور کا ہے، میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کیا کبھی ہم نے بھی اس طرح کا سوچا ہے کہ کسی کا پیسہ، کسی کا روپیہ، کسی کا حق، اور ہم اس پر چودھری بن کے بیٹھ جائیں؟ اے اللہ، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، میں نے اس کے جوں کو لیا، بازار میں لے کے گیا، میں نے جا کے اس کو بیچا، ایک بکری ملی، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بکری نے بچے دیے، اے اللہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، اور میں نے اس ریوڑ میں سے کچھ بکریاں بیچیں، اور ان بکریوں کی حفاظت کے لیے، ان کو چرانے کے لیے، ان کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے میں نے ایک بندے کا بھی ارینج کر لیا جو بکریوں کو چراتا تھا، ان کا دودھ دوتا تھا۔ اے اللہ، میں نے یہ سارا کچھ کیا، ایک دن آیا وہ مزدور لاچار ہو کے، بے بس ہو کے میرے پاس آیا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ یار ایک دن میں نے تیرے ہاں کام کیا تھا، اتنی میری اجرت بنتی تھی، سارا معاملہ ذکر کیا، آج مجھے بڑی اشد ضرورت ہے، آج مجھے بڑی اشد ضرورت ہے، جتنا میرا بنتا تھا، جتنا تیرے پاس ہے دے دے، مجھے اتنا ہی کفایت کر جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ سامنے بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ
اور وہ جو ریوڑ کو چلانے والا انسان نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا تیرا، جا لے جا۔ وہ مزدور کہتا ہے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ ایک ٹوکری جو کی اس کا ہمارا معاہدہ ہوا تھا، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کہتا ہے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، میں نے وہ بازار میں بیچا، بکری خریدی، اللہ نے برکت ڈال دی، اور یہ سارے کا سارا ریوڑ اور ریوڑ کو چرانے والا انسان یہ سارا کچھ اسی میں سے ہے، جاؤ لے جاؤ۔ وہ لے گیا، اے اللہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میرا یہ عمل، اگر تجھے میری یہ نیکی، اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے، اے اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکال دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین نے پتھر کو حکم دیا، پتھر تھوڑا سا کھسکا اور غار کے اندر روشنی آنی شروع ہو گئی، امید کی ایک کرن پیدا ہو گئی کہ اب ہم بچ سکتے ہیں۔ دوسرا انسان، اے اللہ میرے پاس بکریاں تھیں، میں ان کو روزانہ چرانے کے لیے لے کے جایا کرتا تھا، اور میری زندگی کی ایک روٹین تھی کہ بکریاں چرا کے جب میں واپس آتا ان کا دودھ نکالتا اور سب سے پہلے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا۔ ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج ایسا ہوتا ہے، کسی نے بھینسیں رکھی ہیں، کسی نے بکریاں رکھی ہیں، کسی نے گائیں رکھی ہیں، دودھ پینے کے لیے دوست تو آ سکتے ہیں، بدماش اور عیاش تو آ سکتے ہیں، شرابی زانی کبابی تو آ سکتے ہیں، لیکن ماں باپ ان کے لیے دودھ کا ایک گلاس میسر نہیں ہے۔ یہ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کر کے تجھے پروان چڑھایا، تجھے اس مقام پر پہنچایا، اور آج جب ان کو تیری ضرورت ہے تو ان کو آنکھیں دکھاتا ہے۔ تیری اپنی اولاد، تیرا اپنا بیٹا تجھ سے پیسے مانگے، ہزاروں کے ہزار مانگے، دینے کے لیے راضی ہو جائے، اور تیرا باپ تیری ماں تجھ سے چند روپے کا مطالبہ کر لے تو آنکھیں دکھانی شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ والدین جن کے بارے میں آسمان والے رب نے کہا تھا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اگر مومن بننا چاہتے ہو تو سن لو، والدین کے آگے اف تک نہیں کرنا۔ بدتمیزی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جن لوگوں نے والدین کی قدر کی ہے آسمان والے رب نے بھی ان کی قدر کی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام شکار کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو کہ ان کے والد محترم ہیں گھر میں آئے، دروازہ نوک کیا گیا، پتا چلا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے، شکار کے لیے گئے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پتا چلا اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام والدین کے کتنے فرما بردار ہیں، جب گھر واپس آئے تو آتے ہی اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں، اور جنہوں نے والدین کا ادب کیا ہے نا وہ تو اپنے باپ کو اپنے باپ کی خوشبو سے پہچان لیتے ہیں۔ آج چہرے سامنے ہیں، قدر ہی نہیں ہے۔ یہ قدر ہوگی جب یہ نعمتیں چھن جائیں گی، جب یہ چراغ بجھ جائیں گے، جب ہم اپنے ہاتھوں سے ان پر مٹی ڈال دیں گے، پھر قدر ہوگی، پھر احساس ہوگا، لیکن اس وقت پچھتاوے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ آج موقع ہے، غنیمت ہے، اپنے والدین کی عزت کر لیں، قدر کر لیں، اور اپنی جنت کو سنوار لیں۔ اللہ ہم سب کو اس قابل بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری بی الرجل مغیب فی النور العرش، اے میرے صحابہ، جب اللہ احکم الحاکمین نے مجھے معراج کی سیر کروائی، میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اللہ کے عرش کے نور میں غوطے کھا رہا ہے، یعنی کہ موج والی زندگی گزار رہا ہے، اللہ کے عرش کے نور میں ہے، غوطے کھا رہا ہے، بڑی خوشگوار زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے سوال کیا من ھذا، یہ کون سا بندہ ہے، یہ کون ہے؟ ھذا الملک، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جواب دینے والے جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا ھذا نبی، یہ کوئی نبی ہے؟ جواب دیا گیا نہیں، یہ کوئی نبی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرا تجسس زیادہ ہو گیا، اور میں نے پوچھا من ھذا الرجل، پھر بتاؤ تو صحیح آدمی ہے کون جو اللہ کے عرش کے نور میں خوشگوار زندگی گزار رہا ہے؟ یہ اگر فرشتہ بھی نہیں ہے، یہ اگر نبی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کون ہے؟
फरमाया गया लिसान हो रतबुम मिन ज़िक्रिल्लाह, ये वो बंदा था कि जिसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, जो फजूल बातों से अपने आप को बचा के रखता था, जिसकी ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाह, हस्बी अल्लाह, अल्लाह के जिक्र के कलिमात इसकी ज़ुबान पर जारी और सारी रहते थे, इसकी ज़ुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी, ये वो इंसान है। और फरमाया गया कि इसका दूसरा अमल क्या था, इसका दूसरा काम क्या था कि लोगों का दिल मस्जिद से उठता था, लोग मस्जिदों के करीब नहीं आते थे, इसका दिल अल्लाह के घर के साथ जुड़ गया था। ये अपना बहुत सारा वक्त अल्लाह के घर को दिया करता था, अल्लाह के घर की रौनक बना करता था। क्या इस तरह की फिक्र कभी हमारे अंदर भी पैदा हुई है? और फरमाया तीसरी इस इंसान की सिफ्त, तीसरा इसका वो नेक अमल जिसकी वजह से आसमान वाले रब ने अपने अर्श के नूर में इसको जगह दी है, ये अपने वालिदैन की बड़ी कदर किया करता था, ये अपने वालिदैन का बड़ा अदब एहतराम किया करता था। कहता है अल्लाह मैं अपने वालिदैन को दूध पिलाता और उसके बाद अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाता। अल्लाह एक दिन बकरियां चराते चराते दूर निकल गया, वापस आने में ताखीर हो गई, लेट आया, जब घर वापस आता हूं तो आके क्या देखता हूं, बूढ़ा माँ बाप सो चुका है। और बूढ़े माँ बाप के मुतल्लिक हम सबको इल्म है कि जब ये इनको एक मरतबा जगा दिया जाए दोबारा इनको जल्दी नींद नहीं आती। अल्लाह तेरी रज़ा के लिए मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को जगाया नहीं, कहीं इनके आराम में खलल ना आ जाए, कहीं इनके सुकून में खलल ना आ जाए। अल्लाह मेरे बच्चे मेरे पाँव के साथ बिलक बिलक के भूख की वजह से अब्बा जान हमें दूध पिला दें, मेरी बीवी मेरे पाँव में बैठी कि आप इनको फिर से पिला देना, पहले हमें पिला दो। मैंने अपनी उस रूटीन को, जिस रूटीन को मैंने तेरी रज़ा के लिए रखा था, अपने उस मामूल को कि मैं अपने पहले वालिदैन को पिलाऊंगा फिर अपने बीवी बच्चों को पिलाऊंगा, बच्चे भूख की वजह से बिलबिलाते रहे, वहीं पे सो गए, बीवी भी सो गई। अल्लाह सारी रात कटोरा हाथ में पकड़ के, दूध का प्याला हाथ में पकड़ के अपने वालिदैन के सरहाने खड़ा रहा, उठाया नहीं तेरी रज़ा के लिए। सुबह हुई, मेरे वालिदैन उठे, उनको दूध पिलाया, उसके बाद अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाया। अल्लाह ये अमल तेरी रज़ा के लिए किया है, अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है हमें इस मुसीबत से निकाल दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने उस पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर थोड़ा सा और सिरका, आज इनको उम्मीद ज्यादा हो गई कि अब हम यहां से निकल सकते हैं। तीसरा बंदा उठा, अल्लाह मेरी खालाजाद बहन थी जिसको मैं बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो गरीब भी थी, उसको कुछ रकम की जरूरत थी, गुर्बत की बिना पर एक दिन वो मेरे पास अपनी गुर्बत को लेके, अपनी लाचारी और बेबसी को लेके आई और मुझसे आके उसने अपना मुतालबा शेयर किया, अपनी ज़रूरत का जिक्र किया। मैंने कहा ठीक है मैं तेरी ज़रूरत पूरी कर देता हूँ, लेकिन तू मेरी ज़रूरत पूरी कर दे, तू मेरे साथ जिना कर ले, मेरी हाजत को पूरा कर दे, मैं तेरी हाजत को पूरा कर दूंगा। 60 रुपए में ये बात तय पा ली गई। कहते मैंने उसको 60 रुपए दिए और ये गुनाह करने के लिए हम तैयार हो गए और करीब था कि हम अल्लाह की हदों को पामाल कर जाते। जैसे ही मैं उसके करीब हुआ उसकी आह निकल गई, कहती है अल्लाह से डर जा, अल्लाह से डर जा। इतने उसके अल्फाज थे कि मैं पीछे हट गया, मैंने अपने आप को गुनाह से रोक लिया। अल्लाह तेरा नाम आया, तेरी रज़ा की वजह से मैंने अपने आप को इतने बड़े गुनाह से बचा लिया। अल्लाह अगर तुझे मेरा ये अमल पसंद है तो सिर्फ तेरे डर की वजह से, तेरी रज़ा की वजह से किया। अल्लाह मैंने उसको पैसे भी दे दिए, मैंने उसको भेज भी दिया, गुनाह से भी अपने आप को रोक लिया। अगर ये अमल तुझे पसंद है हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आसमान वाले रब का हुक्म आया, ये पत्थर पीछे हट जाता है। ये तीनों बंदे जो अभी थोड़ी देर पहले अपनी मौत को याद कर रहे थे, गार से बाहर निकल के खुशगवार ज़िंदगी गुजारने वाले बन गए। हजरात बात करने का मतलब ये है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। इंसान जितना मर्जी बड़े कुंबे कबीले खानदान और हस्ब नसब से ताल्लुक रखने वाला हो, लेकिन अगर अमल वाला पलड़ा खाली है ना तो बेकार है, जहन्नम की टोकरी है, जहन्नम का ईंधन है। जब आसमान वाला रब कदर करने पे आता है ना तो फिर पिछली जिंदगी को नहीं देखता,
ایک عمل کو دیکھ کے آسمان والا رب اس کی پھر ایسی قدر کرتا ہے، اس کی ایسی پھر عزت کرتا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا نام روشن کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، ہم نے بے شمار مرتبہ یہ حدیث سنی ہے، خاص طور پہ جب ہم نے فلٹریشن پلانٹ کا آغاز کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زانیہ عورت، فاحشہ بدکار عورت جو ساری زندگی زنا کرتی رہی، فحاشی اور عریانی کے اڈے سجاتی رہی، ایک دن جنگل سے گزر رہی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک کتے کا بچہ پیاس کی وجہ سے بلبلا رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ مر جائے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا موزہ اتارا، قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر اپنے اس موزے کو پھینکتی ہے، تھوڑا بہت پانی جتنا بھی نکلتا ہے یہ اس کتے کے بچے کو، جو ایک حرام جانور ہے، ناپاک جانور ہے تو خدا کی مخلوق نا، اس نے خدا کی مخلوق پر ترس کیا، اس کتے کے بچے کو پانی پلایا، وہ سیر ہوا، ٹھیک ہو گیا، وہاں سے بھاگ گیا، اور اسی رات یہ عورت فوت ہو گئی۔ جس دن اس نے یہ کام کیا اسی رات یہ عورت فوت ہو گئی۔ آسمان والے رب کو اس کی یہ ادا، اس کا یہ عمل، اس کی یہ نیکی اتنی پسند آئی، ہے فاحشہ ہے، زانیہ ہے، بدکارہ ہے، لیکن عمل کون سا کیا ہے؟ خدا کی مخلوق پر رحم کر رہی ہے، خدا کی مخلوق پر اس نے ترس کھایا ہے، خدا کی مخلوق کا اس نے خیال کیا ہے۔ آسمان والے رب نے عرش پر بیٹھے یہ سارا منظر دیکھا، یہ عورت فوت ہوتی ہے، اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا، ساری زندگی کے پچھلے جتنے گناہ تھے معافی کا قلم پھیر کے اس کو جنت کا داخلہ دے دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ اگر یہ ایک عورت خدا کی مخلوق پر رحم کر سکتی ہے تو خدا جو ساری مخلوق کا خالق ہے وہ اس پر رحم نہیں کر سکتا؟ حضرات، ہم نے عمل کر کے دکھانے ہیں، ہم نے عملی زندگی بنانی ہے۔ جب تک عملی زندگی نہ ہو انسان کا کردار روشن نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا یا پڑھ کے بھی دکھائی؟ بولیں، بولو تو صحیح یار، میں نے آدھا گھنٹہ ہو گیا بول دینا، میں تھکیا نہیں، تم پہلے تھک گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صرف پڑھنے کا حکم دیا ہے یا پڑھ کے دکھائی ہے؟ جہاد کا صرف حکم دیا تھا یا کر کے بھی دکھایا ہے؟ صدقہ و زکوٰۃ کا صرف حکم دیا تھا یا کر کے بھی دکھایا ہے؟ حضرات، جب تک انسان عملی شکل نہیں نہ بنائے گا، نمونے نہیں بنیں گے، آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ تو ہمیں آئیڈیل بننا ہے، کس کی رضا کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو ٹوٹے پھوٹے جتنے بھی اعمال کرتے ہیں اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے، اللہ ہمیں اپنی ان کمیوں کو اور کمیوں کا ازالہ کرنے کی ہمیں توفیق دے، اپنی کمیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو ابھی بہت ساری تھیں، انشاءاللہ موقع ملا تو آئندہ جمعے اللہ احکم الحاکمین جو ہم نے سنا ہے، جو سنایا ہے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں کو عملی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی زندگیوں میں اچھے کردار، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔